فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ فہرست مضامین حیات القلوب جلدوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 9، 15واں باب، تمام پیغمبروں کے معجزات کے مثل حضرت سے معجزات کے اظہار کا بیان، صفحہ نمبر 282، طوفان نوح کا معجزہ، صفحہ نمبر 283، جناب ابراہیم کا مثل آگ کے معجزہ، صفحہ نمبر 284، جناب فاطمہ روز قیامت اپنے محبوں کو دوزخ سے نجات دلائیں گی، صفحہ نمبر 285، روز قیامت جناب حمزہ اپنے دوستوں کو بہشت میں لے جائیں گے، صفحہ نمبر 286، بہشت میں اونٹ کے برابر طیور اور مومنین کی ان کے کباب وغیرہ سے ضیافت، صفحہ نمبر 288، حضرت کے معجزات جناب امیر کی زبانی، صفحہ نمبر 288، حدیث قصہ، صفحہ نمبر 290، چند یہودیوں کا حضرت سے عصائے موسیٰ کے مثل معجزہ طلب کرنا، صفحہ نمبر 292، ید بیضہ کے مثل معجزہ، صفحہ نمبر 293، طوفان کے مثل معجزہ، صفحہ نمبر 293، ٹڈی کے مثل معجزہ، صفحہ نمبر 294، قبطیوں پر جوؤں کے مثل معجزہ، صفحہ نمبر 294، یہودیوں پر مینڈکوں کے مثل معجزہ، صفحہ نمبر 295، قبطیوں پر خون کے مثل معجزہ، صفحہ نمبر 295، باپ ماں کے حقوق سے انکار اور ان کے احسان کو فراموش کرنے کا وبال، صفحہ نمبر 296، حضرت کا مذاق اڑانے والے 5 اشخاص پر دنیا میں نزول عذاب، صفحہ نمبر 303، ابو جہل ملعون کو حضرت کا ابو جہل خطاب دینا، صفحہ نمبر 304، ایک یہودی کے قرض کے سبب ایک شہید کا بہشت میں داخل نہ ہو سکنا، صفحہ نمبر 309، 8 یہودیوں کا حضرت سے معجزہ طلب کرنا اور انہی کی چیزوں کا حضرت کی رسالت پر گواہی دینا، صفحہ نمبر 312، حضرت کے فرق اقدس پر ابر کا سایہ فگن رہنا، صفحہ نمبر 314، ایک طبیب کا حضرت کو مجنون سمجھ کر علاج کی خواہش کرنا اور معجزہ دیکھ کر ایمان لانا، صفحہ نمبر 320، ایک زن یہودیہ کا حضرت کو زہر آلود گوشت کھلانا پھر ایمان لانا، صفحہ نمبر 321، 2 بھیڑیوں کا ایک چرواہے کو ایمان کی ترغیب دے کر حضرت کی خدمت میں بھیجنا اور خود اس کے بھیڑوں کی حفاظت کرنا، صفحہ نمبر 323، حضرت کی مفارقت میں ستون کا گریہ، شیعان علی و آل محمد کے فضائل اور ان کے اشتیاق میں جنت کی نعمتوں کا اضطراب، صفحہ نمبر 326، عبداللہ بن ابی منافق کا حضرت کو مع اصحاب دعوت میں طلب کرنا اور خش پوش کنویں پر بیٹھا کر زہر آلود کھانا گلانا، صفحہ نمبر 327، بہشت میں دوستان محمد و آل محمد کے درجات اور دنیا میں ان کے مصائب کا تذکرہ، صفحہ نمبر 329، 16واں باب، ان معجزات کا بیان جو احرام سماویہ اور بلند آثار سے متعلق ہیں، صفحہ نمبر 330، حضرت کے حکم سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، صفحہ نمبر 331، آفتاب کا غروب ہو کر مغرب سے نکلنا، صفحہ نمبر 332، حضرت کی بددعا سے 7 سال قحط پھر آپ کی دعا سے بارش ہونا، صفحہ نمبر 333، 17واں باب،
جمادات و نباتات سے متعلق آن حضرت کے معجزات، صفحہ نمبر 336۔ آن حضرت کے لیے درخت کا جھکنا اور اس سے حضرت کا رطب تناول فرمانا، صفحہ نمبر 336۔ حضرت کے لیے دو درختوں کا باہم ملنا پھر حضرت کے حکم سے واپس جانا، صفحہ نمبر 337۔ درخت کا گریہ جسے آن حضرت سہارا کر کے خطبہ فرماتے تھے، صفحہ نمبر 337۔ مشرقین قریش کی خواہش پر حضرت کا ایک درخت کو بلانا اور پھر واپس بھیجنا، صفحہ نمبر 338۔ پہاڑ کا حضرت کی نبوت پر گواہی دینا، صفحہ نمبر 339۔ متفرق معجزات، صفحہ نمبر 342۔ ایک کافر کا حضرت سے کشتی لڑنا اور 3 مرتبہ زیر ہونا، صفحہ نمبر 343۔ اہل یمن کے لیے معجزہ، صفحہ نمبر 344۔ خرمے کی شاخ سے روشنی ظاہر ہونا، صفحہ نمبر 346۔ حضرت کا ارشاد کہ اگر غیر خدا کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، صفحہ نمبر 346۔ جناب رسول خدا اور حضرت علی کے ہاتھوں میں سنگریزوں کا تسبیح خدا پڑھنا اور انس کے ہاتھوں میں پہنچ کر ساکت ہو جانا، صفحہ نمبر 346۔ خوش اخلاق انسان کی قبر کھودنے میں دقت نہیں ہوتی، صفحہ نمبر 347۔ فدق کا آن حضرت کو حاصل ہونا اور آپ کا اپنی زوجہ جناب خدیجہ کے مہر میں جناب فاطمہ کو حبہ فرمانا اور تحریر لکھ کر سند کے طور پر دینا، صفحہ نمبر 347۔ با اجازت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا تلوار بن جانا، صفحہ نمبر 349۔ درود کی برکت منافقین کا ایک مومن کا مذاق اڑانا اور اس کو مچھلی کے پیٹ سے گوہر آبدار ملنا اور منافقین کا خجل و پشیمان ہونا، صفحہ نمبر 350۔ 18واں باب ان معجزات کا بیان جو شیرخوار بچوں اور حیوانات میں ظاہر ہوئے، صفحہ نمبر 352۔ ایک شیرخوار بچے کا حضرت کی رسالت کا اقرار کرنا، صفحہ نمبر 352۔ آل زرع کو ایک بچڑے کا ہدایت کرنا اور ان کا حضرت کی خدمت میں آ کر مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 353۔ ایک وادی سے سانپ کو حضرت کا نکالنا اور اس میں خرمے کے خشک درختوں کو برآور کرنا، صفحہ نمبر 353۔ غار ثور میں جانے کے بعد معجزہ مکڑی کا دہن، غار ثور پر جالت تندنا، صفحہ نمبر 354۔ ایک طائر سبز قبا کا حضرت کو سانپ سے بچانا، صفحہ نمبر 354۔ ایک مومن کی موافقت میں اس کے اونٹ کا گواہی دینا، صفحہ نمبر 356۔ ایک ہیرنی کا حضرت سے فریاد کرنا اور حضرت کا اس کو رہا کرنا وغیرہ، صفحہ نمبر 357۔ ایک اونٹ کا حضرت سے اپنے مالک کی شکایت کرنا، حضرت کا اس کو خرید کر آزاد فرمانا اور اہل مدینہ کا اس کا احترام کرنا، صفحہ نمبر 358۔ ایک اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک سے حضرت کا اس کی سفارش فرمانا، صفحہ نمبر 358۔ بھیڑیوں کا حضرت سے روزی طلب کرنا، صفحہ نمبر 359۔ گوسفندوں کا حضرت کو سجدہ کرنا، صفحہ نمبر 359۔ ایک اعرابی پر اونٹ چرانے کا الزام اور اسی اونٹ کا اس کی صفائی پیش کرنا، صفحہ نمبر 359۔ یافور خچر کا حال جس نے آن حضرت کے غم میں اپنے کو ہلاک کر دیا، صفحہ نمبر 360۔ سعد بن معاذ کا اسلام لانا اور سوسمار کا حضرت کی رسالت پر گواہی دینا، صفحہ نمبر 360۔ ایک سرکش اونٹ سے اس کے مالک کی اطاعت کی تاکید، صفحہ نمبر 361۔ ایک اونٹ کا اپنے مالک سے انحراف، حضرت کے ساتھ ہو لینا اور حضرت کا اس کو خرید فرمانا، صفحہ نمبر 361۔ سعد بن معاذ کے ٹٹو کا حضرت کی برکت سے تیز رفتار ہو جانا، صفحہ نمبر 361۔ آن حضرت کے قاصد کو راستے میں شیر ملنا اور حضرت کی رعایت کے سبب قاصد کی اطاعت کرنا، صفحہ نمبر 362۔ آن حضرت کی بددعا سے ادبا پسر ابو لہب پر شیر کا مسلط ہونا، صفحہ نمبر 363۔ جناب ابو ذر کے بھیڑوں کی حفاظت، صفحہ نمبر 364۔ ناقہ غضبہ کا حضرت کے غم میں ہلاک ہونا، صفحہ نمبر 364۔ 10 یہودیوں کا حضرت سے بحث کے لیے آنا، اسی اثنا میں ایک اعرابی کا سوسمار لیے ہوئے آنا اور حضرت سے معجزہ طلب کرنا، سوسمار کا گواہی دینا، عربی اور یہودیوں کا ایمان لانا،
زبان رسول سے علی کی مدح، صفحہ نمبر 365۔ 19واں باب آ حضرت کی دعاؤں کی قبولیت کا بیان، جو آپ نے مردوں کو زندہ کرنے، ان سے ہم کلام ہونے اور بیماریوں کے شفا یاب ہونے کے لیے کی تھیں، اور آپ کے جسم اقدس کی کرامتیں، صفحہ نمبر 366۔ پہلا معجزہ حضرت کے لعاب دہن سے جناب امیر کی آنکھوں کا شفا یاب ہونا، صفحہ نمبر 366۔ دوسرا اور تیسرا معجزہ حضرت کی دعا سے بارش ہونا، صفحہ نمبر 367۔ چوتھا معجزہ حضرت کی دعا سے نابینا کا بینا ہونا، صفحہ نمبر 367۔ پانچواں معجزہ ایک انصار کا اپنی بکری کے بچے کا گوشت حاضر کرنا پھر اس کا زندہ ہونا، صفحہ نمبر 367۔ چھٹا معجزہ مادر جناب امیر سے ان کی قبر میں ہم کلام ہونا اور ان کا جواب دینا، صفحہ نمبر 367-368۔ ساتواں معجزہ ہرن کا زندہ ہونا، صفحہ نمبر 368۔ آٹھواں معجزہ گنجے کے سر پر حضرت کا ہاتھ پھیرنا اور اس کا شفا یاب ہونا، صفحہ نمبر 368۔ نواں معجزہ حضرت کے لعاب دہن سے ایک شخص خورا کے مریض کے گرے ہوئے اعضاء کا صحیح ہونا، صفحہ نمبر 368۔ دسواں معجزہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کا اپنی لڑکی کو جنگل میں چھوڑ آنا، حضرت کا اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکی کو زندہ کرنا، صفحہ نمبر 368۔ 11واں معجزہ حضرت کے ہاتھ پھیرنے سے ایک شخص کے ہاتھ اور آنکھیں اچھی ہونا، صفحہ نمبر 369۔ 12واں معجزہ ایک انصاری بیوہ کے جوان فرزند کا زندہ ہونا، صفحہ نمبر 369۔ 13واں معجزہ مسرو کا شفا یاب ہونا وغیرہ، صفحہ نمبر 369۔ 14واں معجزہ مدینہ کے حق میں حضرت کی دعا، صفحہ نمبر 369۔ 15واں معجزہ حضرت کی دعا سے جناب ابو طالب کا فوراً شفا یاب ہونا، صفحہ نمبر 369۔ 16واں معجزہ حضرت کی دعا سے جناب امیر کا شفا پانا، صفحہ نمبر 370۔ 17واں معجزہ عمرو بن معاص کا کٹا ہوا پیر جڑ جانا، صفحہ نمبر 370۔ 18واں تا 37واں مختلف معجزات، صفحہ نمبر 370 تا 373۔ 38واں معجزہ ایک انصار کا حضرت کی دعوت کے لیے گوسفند ذبح کرنا، اس کے لڑکے کا اسی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کرنا، پھر ماں کے خوف سے کوٹھے سے گر کر فوت ہو جانا، حضرت کا ان دونوں کو زندہ کرنا، صفحہ نمبر 373۔ 39واں تا 49واں معجزات متفرق معجزات، صفحہ نمبر 373 تا 375۔ 50واں معجزہ صدقے کے سبب موت کا ٹل جانا، صفحہ نمبر 375۔ 51واں اور 52واں معجزہ متفرق، صفحہ نمبر 376۔ 53واں اور 65واں معجزہ اور آپ کی انگلیوں سے چشمے کا جاری ہونا، صفحہ نمبر 376 اور 379۔ 379۔ 54واں معجزہ ایک ناکرہ بکری کا سیروں دودھ دینا، صفحہ نمبر 377۔ 55واں معجزہ آپ کے لعاب دہن سے کھاری کنویں کا شیریں ہو جانا، صفحہ نمبر 377۔ 56 تا 63واں معجزہ متفرق، صفحہ نمبر 378 تا 379۔ 64واں معجزہ اور 66واں معجزہ تا 68واں معجزہ تھوڑے کھانے اور تھوڑے سے خرمے میں بے انتہا برکت، صفحہ نمبر 379 تا 380۔ 69واں تا 83واں معجزہ متفرق، صفحہ نمبر 381 تا 384۔ 84واں معجزہ خشک درخت کا حضرت کے وضو کے پانی سے برابر ہونا، حضرت کی وفات پر اس کا مرجھا جانا، امیر المومنین کی وفات پر اس کے پھلوں میں کمی ہونا، پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اس سے خون ٹپکنا اور اس کا بالکل خشک ہو جانا، صفحہ نمبر 385۔ 85واں معجزہ درخت خرما میں فوراً پھل پیدا ہونا، حقوق ہمسائے کی ادائے تاکید، صفحہ نمبر 385۔
20واں باب وہ معجزات جو دشمنوں کے شر سے حفاظت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 386 1 تا 39 معجزات، صفحہ نمبر 386 حکم بن عاص ملعون کا دیوانہ ہو جانا، صفحہ نمبر 386 ابو جہل پر دنیاوی عذاب، صفحہ نمبر 386 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں پر دنیاوی عذاب، صفحہ نمبر 387 حضرت کے دشمنوں کا مصائب دنیا میں مبتلا ہونا، صفحہ نمبر 389 خدا کا دشمنوں کی نگاہوں سے حضرت کو پوشیدہ رکھنا، صفحہ نمبر 390 آپ کے دشمنوں کا دنیا ہی میں معذوب ہونا، صفحہ نمبر 392 حضرت پر جادو کر کے کنویں میں پوشیدہ کرنا وغیرہ، صفحہ نمبر 396 21واں باب حضرت کے وہ معجزات جو شیاطین اور جنوں سے متعلق تھے، صفحہ نمبر 397 نصیبین کے جنوں کا ایمان لانا، صفحہ نمبر 398 وادی مجنہ میں جنوں کا حضرت سے تلاوت قرآن سننا اور اسلام لانا، صفحہ نمبر 399 ایک جنی عورت کا ایمان لانا، صفحہ نمبر 399 ابلیس کی اولاد میں اوہام کا حضرت پر ایمان لانا، صفحہ نمبر 400 وادی چولی کے جنات سے بحکم رسول خدا جناب امیر کا جنگ کرنا اور ان میں سے اکثر کا ایمان لانا، صفحہ نمبر 401 ایک جن کی دوسرے جنوں کے ظلم کی شکایت پر حضرت کا حضرت علی کو مامور فرمانا، جناب امیر کا زیر زمین جا کر جنوں سے جنگ کر کے ان کو تابع کرنا، صفحہ نمبر 402 علی کے دشمنوں میں شیطانوں کا نطفہ شریک ہوتا ہے، صفحہ نمبر 403 حشیم بن لمبا بن ابلیس کا ایمان لانا، صفحہ نمبر 403 متفرق معجزات، صفحہ نمبر 407 تا 406 22واں باب امور غیب سے حضرت کا خبر دینا، صفحہ نمبر 406 حضرت عباس کا چھپا ہوا مال بتانا، صفحہ نمبر 407 ایک گروہ کے سوالوں کے جوابات بغیر سوالات سنے ہوئے دینا، صفحہ نمبر 407 ابو سفیان کی منافقت کا اظہار، صفحہ نمبر 408 مختلف معجزات، صفحہ نمبر 408 ایک سوال کرنے والے پر خداوند عالم سوال کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، صفحہ نمبر 412 زیارات اتباط عالیات دخول جنت کا سبب ہے، صفحہ نمبر 414 جناب امیر صدیق اکبر مومنوں کے بادشاہ اور پیشوا ہیں، صفحہ نمبر 414 جنگ تبوک میں شہید ہونے والوں کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 416 23واں باب حضرت کا معبوس بر رسالت ہونا، ظالموں کے ظلم سہنا، نزول فی کی کیفیت، صفحہ نمبر 419 جبرائیل کا بصورت وحی قلبی بوقت نزول وحی حضرت کا سر اپنی گود میں لینا، پھر جناب امیر کو دینا اور آپ کی مدح، صفحہ نمبر 421 حضرت ہر زمین کو مثل اپنے ہاتھوں کے دیکھتے تھے وغیرہ، صفحہ نمبر 422 37واں سال حضرت پر آثار بعثت، صفحہ نمبر 422 نزول جبریل و میکائیل، صفحہ نمبر 422 آغاز بعثت، صفحہ نمبر 423 جناب امیر کی پرورش حضرت نے اپنے ذمے لے لی، صفحہ نمبر 424 سب سے پہلے ایمان لانے اور حضرت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، صفحہ نمبر 424 ورقہ بن نوفل اور عداس راہب کی حضرت کی رسالت کے بارے میں پیشن گوئی، صفحہ نمبر 424 نوروز کے دن حضرت کا معبوس ہونا، صفحہ نمبر 425 دعوت ذوالعشرہ، صفحہ نمبر 425 قریش کا حضرت ابو طالب سے حضرت کی شکایت کرنا اور آپ کے لیے مال، عورت اور بادشاہی کی پیشکش کرنا، صفحہ نمبر 427 جناب ابو طالب کا حضرت کی حمایت میں کفار قریش کے جسموں پر خون وغیرہ جناب حمزہ سے ملوانا، صفحہ نمبر 429 جناب حمزہ کا ابو جہل سے حضرت کا انتقام لینا، صفحہ نمبر 429 کفار قریش کے مظالم، صفحہ نمبر 429 حضرت کا اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، صفحہ نمبر 433
24واں باب آن حضرت کی معراج کا بیان، صفحہ نمبر 434۔ معراج جسمانی حالت بیداری میں ہوئی، صفحہ نمبر 434۔ مسجد اقصی سے مراد بیت المعمور، صفحہ نمبر 435۔ حضرت نے معراج میں جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، صفحہ نمبر 436۔ 4 چیزوں کا منکر مومن نہیں، صفحہ نمبر 437۔ حضرت کے لیے براق کا لایا جانا، صفحہ نمبر 437۔ بیت المقدس میں پیغمبر کی اقتداء میں انبیاء کا نماز پڑھنا، 438۔ آسمان اول کے فرشتے اسماعیل سے حضرت کی ملاقات، صفحہ نمبر 438۔ مالک کے موکل دوزخ کا آن حضرت کو جہنم کی جھلک دکھانا، صفحہ نمبر 439۔ حضرت آدم سے ملاقات، صفحہ نمبر 439۔ ملک الموت سے ملاقات، صفحہ نمبر 439۔ حرام کھانے والوں کا انجام، صفحہ نمبر 440۔ مختلف قسم کے فرشتوں سے ملاقات، صفحہ نمبر 440۔ گناہ گاروں پر عذاب کا منظر، صفحہ نمبر 440۔ شوہروں سے خیانت کرنے والی عورتوں کا حال، صفحہ نمبر 440۔ آسمان دوم پر حضرت عیسیٰ و جناب یحییٰ سے ملاقات، صفحہ نمبر 441۔ تیسرے آسمان پر جناب یوسف سے ملاقات، صفحہ نمبر 441۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات، صفحہ نمبر 441۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور حضرت دانیال سے ملاقات، صفحہ نمبر 441۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات، صفحہ نمبر 442۔ ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم سے ملاقات، صفحہ نمبر 442۔ ساتویں آسمان پر ایک فرشتہ بصورت مرغ، صفحہ نمبر 442۔ بہشت میں زید بن حارثہ کی لڑکی طوبہ اور کوثر وغیرہ، صفحہ نمبر 443۔ حضرت پر 50 نمازوں کا واجب ہونا اور جناب موسیٰ کے مشورے سے کم کرانا، صفحہ نمبر 445۔ امت محمد کے لیے آسانیاں، 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر، صفحہ نمبر 445۔ نماز خود حضرت کے کم نہ کرانے کی وجہ، صفحہ نمبر 446۔ حضرت کو معراج میں آسمانوں پر لے جانے کی وجہ، صفحہ نمبر 446۔ براق کا حلیہ اور اس کے اوصاف، صفحہ نمبر 447۔ حضرت کے لیے نور کی محمل، صفحہ نمبر 447۔ ہر آسمان کے فرشتوں کا حضرت کی رسالت اور جناب امیر کی امامت کی گواہی دینا، صفحہ نمبر 448۔ وضو، اذان اور اقامت کی علت، صفحہ نمبر 449۔ نماز کے ارکان اور ان کی علت، ذکر، رکوع و سجود وغیرہ، صفحہ نمبر 450۔ انبیاء سابقین کے بعثت کی علت، صفحہ نمبر 451۔ عرش پر شبیہ علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 451۔ شب معراج حضرت سے ہر آسمان کے فرشتوں کا حضرت علی کو دریافت کرنا، صفحہ نمبر 452۔ ساتوں آسمانوں کے دروازوں اور عرش پر کلمہ شہادت تا علی ولی اللہ تحریر ہے، صفحہ نمبر 452۔ عرش پر علی کی صورت کا ایک فرشتہ، صفحہ نمبر 453۔ حضرت پر خدا کے انعامات، صفحہ نمبر 453۔ ساتوں آسمانوں پر علی بن ابی طالب کے لیے ایک قصر، صفحہ نمبر 455۔ شب معراج حضرت کو علی کی امامت کا حکم، صفحہ نمبر 456۔ شیعان علی اور ائمہ اطہار کو اذیت دینے والے سے خدا بیزار ہے، صفحہ نمبر 456۔ شہر قم کی وجہ تسمیہ، صفحہ نمبر 458۔ شب معراج حضرت سے بیت المقدس میں جناب ابراہیم کی ملاقات، صفحہ نمبر 458۔ بہشت میں حضرت کی راضیہ و مرضیہ سے ملاقات، جن کو خدا نے علی کے لیے پیدا کیا ہے، صفحہ نمبر 459۔ گناہ گاروں پر عذاب کا منظر، صفحہ نمبر 459۔ حضرت کی جناب آدم و جناب ابراہیم سے ملاقات، صفحہ نمبر 460۔ جناب امیر کی وصایت و امامت کی حضرت کو تاکید، صفحہ نمبر 462۔ تسبیحات اربع کی فضیلت، صفحہ نمبر 463۔ حضرت کو اپنے بعد علی اور ان کے امام فرزندوں کی وصایت و امامت کی تاکید اور امام آخر الزماں کی مداح، صفحہ نمبر 464۔ جناب رسول خدا اور ائمہ طاہرین کا تمام فرشتوں اور تمام خلائق سے افضل ہونا اور ائمہ اطہار کا پیشوائے خدا ہونا اور امام آخر الزماں کے سید زمانے کا تذکرہ،
صفحہ نمبر 465، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدح، صفحہ نمبر 466، حضرت کا مختلف عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں مشاہدہ فرمانا، صفحہ نمبر 467، عورتوں کے مختلف گناہوں کا بیان فرمانا اور ان کے سبب سے عذابوں اور تکلیفوں کا ان پر واقع ہونا، صفحہ نمبر 467، لڑکیوں کے سبب ان کے باپ پر خدا کا رحم و کرم، صفحہ نمبر 468، سدرۃ المنتہا کی عظمت و بلندی، صفحہ نمبر 468، دنیا کے تمام میوے دار درختوں پر فرشتوں کا موکل ہونا، صفحہ نمبر 469، پنجگانہ نمازوں میں بعض بلند اور بعض آہستہ آواز سے پڑھنے کی توجیہ، صفحہ نمبر 469، قبل نماز 7 تکبیروں کا سنت ہونا اور ذکر رکوع و سجود، صفحہ نمبر 471، جناب امیر کو خلیفہ اور وصی قرار دینے کا حکم، صفحہ نمبر 471، جناب خدیجہ کو خدا اور جبرائیل کا سلام، صفحہ نمبر 472، آسمان پر علی کی شبی جس کی فرشتے زیارت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 473، شب معراج حضرت سے علی کے لہجے میں خدا کا ہم کلام ہونا، صفحہ نمبر 472، تسبیحات اربع کی فضیلت، صفحہ نمبر 473، اگر اہل دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، صفحہ نمبر 473، شب معراج ہر جگہ رسول خدا نے جناب امیر کو دیکھا، صفحہ نمبر 473، خدا نے حضرت علی کو حضرت کا وزیر و خلیفہ بنایا، صفحہ نمبر 474، معراج کے لیے حضرت کی حجرہ اسماعیل سے روانگی اور بیت المقدس میں امامت فرمانا، صفحہ نمبر 474، خدا کے نزدیک توحید و رسالت کی گواہی بغیر امامت و ولایت علی کے اقرار کے مقبول نہیں، صفحہ نمبر 475، حضرت کو حکم کے انبیاء سے سوال کر کے کس امر کی شہادت دیتے ہیں اور ان کا جواب، صفحہ نمبر 477، محبت امیر المومنین و ائمہ طاہرین کے ساتھ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، صفحہ نمبر 478، جناب امیر اور ائمہ اطہار کی محبت کی تاکید، صفحہ نمبر 479، دوستان علی کا مرتبہ اور روز محشر ان کی ضیافت، صفحہ نمبر 480، مقام قدس میں حضرت کو تاکید کہ اپنے بعد امت پر علی کو امیر مقرر کریں، صفحہ نمبر 481، طوبہ کی تعریف اور نعمات بہشت کا تذکرہ، صفحہ نمبر 481، حضرت سے حضرت جناب ابو طالب کی محبت، صفحہ نمبر 482، حضرت کا شب معراج حریم قدس تک پہنچنا اور خدا کا آپ سے خطاب فرمانا اور آپ کو تب شفیع روز جزا قرار دینا، صفحہ نمبر 482، 25واں باب ہجرت حبشہ کا بیان، صفحہ نمبر 483، کفار قریش کا نجاشی کے پاس جا کر مہاجرین کی واپسی کی التجا کرنا، عمرو بن عاص اور عمارہ میں دشمنی واقع ہونا، صفحہ نمبر 484، عمرو عاص کا عمارہ کو فریب دے کر نجاشی کی کنیز سے الجھا دینا جو اس کی جان جانے کا سبب ہوا، صفحہ نمبر 485، ام حبیبہ دختر ابو سفیان کا حضرت کے ساتھ عقد، نجاشی کا ماریہ قبطیہ کو حضرت کے لیے ہبہ کرنا اور 30 عالموں کو حضرت کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجنا، ان کا مسلمان ہونا، پھر نجاشی کا اسلام لانا، صفحہ نمبر 486، جنگ بدر کی فتح کی خبر سن کر نجاشی کا شکر ادا کرنا، صفحہ نمبر 487، نجاشی کے نام حضرت کا خط اور نجاشی کی طرف سے جواب، صفحہ نمبر 488، نماز جعفر طیار کی تعلیم، حبشہ سے جناب جعفر طیار کی واپسی، صفحہ نمبر 489، 26واں باب حضرت کا شعب ابی طالب میں محصور ہونا، صفحہ نمبر 490، کفار قریش کا حضرت سے ترک تعلق پر عہد و پیمان، صفحہ نمبر 490، شعب میں جناب ابو طالب کا حضرت کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنا، صفحہ نمبر 491، شعب میں با اعجاز حضرت طرح طرح کی نعمتیں مہیا ہونا، درود کی فضیلت، صفحہ نمبر 492، کفار کے عہد نامے کو دیمک کا کھا جانا، کفار قریش کا نادم ہونا، صفحہ نمبر 492،
جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات صفحہ نمبر 493، جناب خدیجہ کی وفات پر حضرت کا رنج و ملال صفحہ نمبر 494، حضرت کا طائف میں جانا، وہاں کے لوگوں کا ایذا پہنچانا اور حضرت پر سنگ باری کرنا صفحہ نمبر 494، ادبا اور شیبہ کے غلام کا اسلام قبول کرنا صفحہ نمبر 495، سختیوں سے نجات کی دعا صفحہ نمبر 495، حضرت کا متم بن عدی کی امان میں طواف کعبہ بجا لانا صفحہ نمبر 495، مدینے میں اسلام کی ابتدا صفحہ نمبر 496، بیت عقبہ اولا صفحہ نمبر 499۔ 27واں باب مدینے کی جانب حضرت کی ہجرت اور اس کے اسباب صفحہ نمبر 501، دارالندوہ میں قریش کا جمع ہو کر حضرت کے قتل پر مشورہ صفحہ نمبر 502، شب ہجرت حضرت کا اپنے بستر پر علی کو سلانا صفحہ نمبر 504، جناب امیر کا بے نظیر ایثار صفحہ نمبر 504، خدا کا آپ کے بارے میں فرشتوں سے مباحثات، جبرائیل و میکائیل کا حضرت علی علیہ السلام کی حفاظت پر مامور ہونا صفحہ نمبر 505، جناب امیر پر صبح شب ہجرت کفار کا حملہ کرنا اور حضرت کا خالد کی تلوار چھین کر ان پر حملہ کرنا اور کفار کا فرار صفحہ نمبر 506، جناب امیر کی حضرت سے محبت صفحہ نمبر 506، جناب امیر کی بے مثال شجاعت صفحہ نمبر 508، جناب رسول خدا کا حضرت علی کو اپنے اہل و عیال پر اپنا خلیفہ مقرر فرما کر مدینہ ہجرت فرمانا اور علی کو لوگوں کی امانتیں دینے پر مامور کرنا صفحہ نمبر 511، سراقہ کا حضرت کی تلاش میں آنا اور حضرت کی اطاعت کر کے واپس جانا صفحہ نمبر 511، حضرت کے اعجاز سے معبد کی لاغر و ناکارہ بکری کا دودھ دینا اور وغیرہ معجزات صفحہ نمبر 512، جناب امیر کی مدح میں آیتیں صفحہ نمبر 514، مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم، جناب عمار کے والدین کی شہادت، عمار کا تقیہ اور تقیہ کا حکم صفحہ نمبر 514۔ 28واں باب حضرت کا مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آنا، مسجدیں اور مکانات تعمیر کرنا، ہجرت کے سال اول کے تمام حالات صفحہ نمبر 515، مدینے میں حضرت کا ورود و مسعود صفحہ نمبر 515 و 516، مسجد قباء کی تعمیر حضرت کی مدینے میں تشریف آوری، ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام صفحہ نمبر 517، مدینے کے یہودیوں کے 3 قبیلوں کا حضرت سے صلح کرنا صفحہ نمبر 520، مدینے میں حضرت کی مسجد کی تعمیر صفحہ نمبر 521، مسجد کی جانب سے سوائے حضرت اور علی کے دروازوں کے ہر ایک کا دروازہ بند کر دینے کا حکم صفحہ نمبر 522، نماز جمعہ کی ابتدا صفحہ نمبر 522، ہجرت کے سال اول کے حالات، مواقعات علی رسول کے بھائی، اذان کی ابتدا صفحہ نمبر 523۔ 29واں باب غزوات کے نادر حالات اور بدر کبریٰ تک کے غزوات کا ذکر صفحہ نمبر 523، غزوات کی فہرست صفحہ نمبر 524، جنگ میں شعار اہل اسلام صفحہ نمبر 524، مجاہدین اسلام کو ہدایتیں صفحہ نمبر 525، جہاد اکبر کی تعریف صفحہ نمبر 526، دارالحرب میں مشرقین کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں سے حضرت کی بیزاری صفحہ نمبر 527، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا جہاد اور سب سے پہلا علم صفحہ نمبر 527، جناب امیر علیہ السلام کے لیے لقب ابو تراب صفحہ نمبر 527، تحویل قبلہ صفحہ نمبر 529، روزے کا واجب ہونا صفحہ نمبر 530۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں اور فہرست میں پارٹ نمبر 3 کا آغاز 30ویں باب سے کریں گے انشاءاللہ۔